اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قرآن میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے لوگوں بدگمانی سے بچو۔ ایک واقعہ، ایک اللہ والے کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ شرابوں کے اڈا پہ جایا کرتا تھا، زناکاری کے اڈا پہ وہ جایا کرتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زناکار ہے، یہ شرابی ہے، حالانکہ ان کا کام یہ نہیں تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی بیوی رو رہی ہے کہ یہ اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا۔ جب لوگ جمع ہوئے کہنے لگے کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، میں نے تو اس کو شراب کے اڈوں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو اس کو زناکاری کے اڈوں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، تم یہ کیسے کہہ رہی ہے اللہ کے ولی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا یہ زناکاری کے اڈا پہ ضرور جاتے تھے، شراب کے اڈوں پہ ضرور جاتے تھے، لیکن یہ زناکاری کے اڈے پہ جاتے اور اس کا قیمت ادا کرتا اور کہتا کہ جتنا گھنٹہ اس قیمت کے ذریعے دروازہ تمہارا بند ہو سکتا ہے اس دروازے کو بند کر دو، اور شراب کے اڈوں پہ جاتا اور شراب کی بوتلیں خریدتا اور کہتا کہ میں نے اتنے لوگوں کو آج زناکاری سے بچا لیا، اتنے لوگوں کو میں نے آج شراب پینے سے بچا لیا۔ یہ اس وقت مقتدی، اس وقت لوگ پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ میں نے تو یہ گمان کیا یہ شرابی تھا، یہ زناکار تھا، لیکن یہ تو اللہ کا ولی نکلا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ تو ابھی کشمیر کے رہنے والی ثنا خان، جس کو اللہ نے ہدایت دی، اس کے پاس کوئی تبلیغ والے نہیں پہنچا تھا، اس کے پاس کوئی علماء نہیں پہنچا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ نے اس کو ہدایت دی، اور اس نے انٹرویو میں بتا دیا کہ اللہ نے مجھے چند دن کی زندگی دی ہے، اب میں اس زندگی کو گناہ کے اندر نہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ اور آج کے ہمارے خواتین، آج کی ہماری ماں بہنیں، جب ان سے کہو کہ پردہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم سے پردہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہاں اتنی عزت پانے کے باوجود، اتنی شہرت، اتنی مقبولیت پانے کے باوجود، جن کے لیے ہزاروں ترقیات اور پیسہ کمانے کے ہزاروں دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن اس نے لات مار دی، اس نے ٹھکرا دیا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ نے مجھے جو چند دن کی زندگی دی ہے، اب میں اس زندگی کو شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق گزاروں گی۔ لیکن اللہ کی قدرت عجیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت تو دے دیا، لیکن اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے ان کا جوڑی بھی ایسا چنا جو دیندار ہے، وہ مولانا ہے جن کو ان کو جوڑی کے طور پر چنا گیا، تاکہ جب بھی ان کو دین کے متعلق کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، شریعت کے مطابق کوئی حکم معلوم کرنا ہو، تو وہ بندی جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ثنا خان، ان کو کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر سے مسئلہ معلوم کر سکتی ہے، دین معلوم کر سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو جان سکتی ہے۔ لیکن ہمارے حاجی اور 5 وقت کے نماز پڑھنے والے کے گھروں کے بچیاں، جب ان سے کہو کہ پردہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم سے پردہ نہیں ہو سکتی ہے، اور وہاں جب ان کو ہدایت ملتی ہے تو وہ کہتی ہے نقاب اور حجاب میرے لیے زینت کی چیز ہو گئی۔ دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ ثنا خان نے نوجوان لڑکیاں اور عورتوں کو زوردار تماچا مارا اور بتا دیا کہ جس آزادی کو میں آزادی سمجھ رہی تھی اور جس آزادی کو تم آزادی سمجھ رہے ہو، یہ حقیقت میں آزادی نہیں ہے، حقیقت میں آزادی تو اسلام نے رکھا ہے، حقیقت میں آزادی تو مذہب نے رکھا ہے۔
असल आजादी तो ये है कि इस्लाम ने कहा तुम मालिका बनकर घर में बैठी रहो, ये तुम्हारे लिए आजादी है। शौहर बाहर जाएंगे, वो काम करके तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे, ये असल आजादी है। हकीकत में वो आजादी नहीं है। आज कहते हैं कि दीनदार और आलिम और हुफाज से शादी करो तो ये कैद करके रखेंगे, ये आजाद घूमने नहीं देंगे। ये आजादी, जिस आजादी को आज के नौजवान लड़कियां और औरतें कहती है, ये असल में यूरोप और मगरिब का तहजीब है, ये इस्लाम का तहजीब नहीं है। और इसी तरीके से मौलाना ने नौजवान लड़कों को और नौजवान लड़कों को और मर्दों को जोरदार तमाचा मारा। वो इस एतबार से कि आज हमारे मुआशरे के अंदर अगर किसी को तलाक हो जाए या किसी का शौहर इंतकाल हो जाए तो हमारा मुआशरा, हमारा नौजवान, हमारा मर्द उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। चलो छोड़ो इनको, बेवा है, तलाक याफ्ता है, इनको छोड़ दो। कुमारी लड़की अगर रिश्ता लेकर कोई आता है तो हमारे आस पड़ोस के कुछ लोग होते हैं जो रिश्ता तोड़ने का काम करते हैं। बता दिया जाता है कि इन लड़की के अखलाक सही नहीं है, घर वाले के आदात सही नहीं है और इनके खानदान वाले सही नहीं है, तो फिर वो नौजवान उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि मौलाना ने सना खान जो एक्टर थी, उनकी तमाम गुनाहों पर पर्दा डालकर उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। और हदीस में है कि जब कोई पक्की सच्ची तौबा कर ले तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसा पाक करता है जैसे कि मां के पेट से अभी पैदा हुआ हो। तो मौलाना ने वो अमल करके दिखाया कि मैंने जो सना खान से शादी की है, उसने कहा कि मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली है, तो मौलाना ने भी उनसे शादी कर लिया। और आज हमारा नौजवान किसी के बारे में थोड़ी सी बता दे ये गलत है तो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये हमारे नौजवान और हमारे मर्दों के लिए जोरदार तमाचा लगाया। और कहने वाले कहते हैं कि लोगों ने सना खान को वो मकाम दिया कि ऐसा महसूस होता है कि राबिया बसरिया बना दिया उनको। मुसलमानों को चाहिए कि उनको हौसला दे। मैं मानता हूं कि सना खान राबिया बसरिया हुई या नहीं हुई और आइंदा चलकर वो राबिया बसरिया हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो अल्लाह को असल मालूम है। लेकिन सना खान ने वो रास्ता अपनाया जिस रास्ते पर चलकर राबिया बसरिया और अल्लाह के बहुत बड़ी नेक बंदी बनी थी, उस रास्ते को सना खान ने इख्तियार किया। अब हमारे लिए जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको साबित कदम रखे और उन दोनों जोड़े को ताहयात खुश रखे और उनसे जो औलाद पैदा हो वो दीनदार और नेक औलाद पैदा हो, अल्लाह के वली पैदा हो।